الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم۔ حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، میری اور آپ کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور کر نہیں سکتا، یعنی قدرت والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ کسی انسان کو موت دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کی موت کو ٹال نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مال میں نقصان کرنا چاہے، پوری دنیا آسمان و زمین مل کر کے طاقت لگا لیں تو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ گویا کہ میرا اور آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کو تو فرمایا، لیکن اسباب کو کل مختار اختیار کرنے کو نہیں فرمایا۔ یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ میرے کاروبار کی وجہ سے میری ترقی ہو رہی ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ لوگ میری عزتیں میرے مال و دولت کی وجہ سے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بہت سے انسان وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سر بلندی عطا کرنے کے بعد لوگوں سے اس کی محبت دلوں سے نکال دیتا ہے۔ تاریخ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ جس کی لوگ کبھی عزتیں کرتے تھے، پھر لوگوں نے اس کو بیچ چوراہے پہ لا کر کے ذلیل و رسوا بھی کیا۔ تو میرا اور آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میرے دل کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دوسری بات، جو نفع، جو نقصان، جو خسارہ، جو ٹوٹا ہوتا ہے، ان سب پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ جب بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، اس نے وزیر کو بلایا کہ دیکھو میری انگلی کٹ گئی۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جو اللہ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میری تو انگلی کٹ گئی اور یہ کہتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔
جب بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اپنے محل سے اس وزیر کو نکال دیا اور اس کی جو ختم کر دیا کہ جاؤ اپنے گھر رہنا۔ جب اس کو نکال دیا اس وقت بھی وزیر نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ دونوں مرتبہ وہی جملے اس وزیر نے کہے اور کہنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ بادشاہ اپنے دوسرے امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جب جنگل کی طرف نکل پڑا، اب بادشاہ کی ایک شکار پر نظر پڑی۔ بادشاہ نے اپنا گھوڑا تیزی کے ساتھ شکار کی طرف دوڑایا۔ وہ شکار ایک بیابان جنگل کی طرف بھاگتا ہوا بھاگا، اور جو اس کے سپاہی اور وزیر ساتھ تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور بادشاہ اس شکار کے پیچھے پیچھے دور بھیانک جنگل کے اندر نکل گیا۔ اب جو اس کے ساتھ پولیس والے اس کے وزیر تھے ان سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب بھیانک جنگل کے اندر جا کر کے وہ شکار بھی آنکھوں سے روپوش ہو گیا۔ اب بادشاہ واپس آنا چاہتا ہے، لیکن جنگلی آدمیوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اب ان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جس کو اپنی مورتی یا جس کو پوجتے تھے اس کی بھینٹ چڑھائیں اس آدمی کی۔ وہ تو بڑے اچھلنے لگے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی اور آدمی مل گیا۔ چنانچہ جب اس کو سردار کے پاس لے کر کے پہنچے اور بھینٹ چڑھانے کا وقت ہے تو سردار نے کہا رکو، پہلے یہ غور کرو کہ اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں، اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا تو نہیں۔ جب انہوں نے اس کے جسم کے حصے کو دیکھا تو پایا کہ ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، کہ ہم اس کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے۔ چنانچہ سردار نے اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اب جب وہ واپس آیا تو اس کے بعد سمجھ میں آئی، اس نے فوراً اسی وزیر کو بلانے کا حکم دیا۔ اس وزیر کو بلایا گیا، دربار میں سجایا گیا، اور بلانے کے بعد پوچھا کہ ہاں تیری بات میری سمجھ میں آ گئی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، کیونکہ اگر میری انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو وہ لوگ مجھے موت کی نیند سلا دیتے، مجھے بھینٹ چڑھا دیتے۔ یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی کہ میرے ساتھ جو اللہ نے کیا وہ اچھا کیا، لیکن تو نے دوسرا جملہ جو کہا تھا جب میں نے تجھے دربار سے نکالا تھا اس وقت بھی تو نے وہی جملہ کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ تو نے وہ جملہ کیوں کہا تھا؟ کیسے اچھا کیا تیرے ساتھ؟ تجھے تو دربار سے نکال دیا گیا، تیری تنخواہ ختم ہو گئی، تیرے بچوں کا جس سے پیٹ بھرتا تھا وہ تنخواہ ختم ہو گئی تھی، تو اللہ نے کیسے اچھا کیا۔ اس وزیر نے بڑا پیارا جواب دیا۔ میرے پیارو، آب زر سے دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہوں لفظ۔ اس وزیر نے کہا کہ بات سے سلامت، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے دربار سے نہ نکالتے اور آپ شکار کے لیے جاتے، میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کی تو انگلی کٹی ہوئی، آپ کی جان بخش دی گئی، لیکن میرے جسم کا ایک ایک حصہ صحیح سلامت ہے۔ آپ کو چھوڑ دیتے اور آپ کی جگہ مجھے موت کی نیند سلا دیتے۔ اس لیے اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی دقت، مال کے اندر کمی، کام کے اندر نقصان، سب کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دینے والی ذات بھی اللہ کی، لینے والی ذات بھی اللہ کی۔ اگر آج کمی ہے میرے اور آپ کے اندر ہے، اللہ دینے والے ہیں،
جب ہم مانگیں گے اللہ عطا کرے گا، لیکن ضرورت ہے مانگنے کی، مانگنے کے طریقے سے۔ اللہ نے اسی زمین پر جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، انہوں کو وزیر اور حکمرانی عطا کی ہے۔ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ ابتدائی دور اسلام کا وہ ہے کہ کئی روز تک کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ خود ایک موقع پر پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھدوا رہے ہیں، اور ایک صحابی رسول آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت نے تڑپا دیا ہے۔ پیٹ پر کپڑا ہٹایا، دامن کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ میرے پیغمبر نے دیکھا میرے صحابی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں، زبان حال سے کچھ نہیں کہا بلکہ پیٹ سے دامن ہٹا دیا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اس وقت کو یاد کرو جب محمد رسول اللہ نے پیٹ سے دامن ہٹایا، صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر ہے، میں قربان چاہتا ہوں محمد رسول اللہ پر جن کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ زندگی گزاری تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم فرض کفایہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، سب لوگ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، رب کی قسم اس سے زیادہ اہمیت ان نمازوں کی ہے جو فرض عین ہے، جن کو ہم نے پسے پوچھ پہ ڈال دیا۔ یہ دین بڑی محنت، بڑی مشقت، بڑی جد و جہد کے بعد مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے، مذہب اسلام پھولے اور پھلے، تو ہمارے لیے ضروری ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ کے حکموں کو ماننا، اور اپنی زندگی کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لانا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا حکم زندگی کے اندر نہیں ہے، دنیا کا دولت مند بن سکتا ہے، دنیا کے اندر تو مال کی وجہ سے عزتیں کما سکتا ہے، لیکن رب کی قسم تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ سوچنے کا مقام ہے۔ کسی سے نماز کے لیے کہا جائے تو کہے گا انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی، کل سے۔ میرے پیارے حساب کل کا نہیں ہوگا، حساب کل قیامت کے دن تیرے سے مستقبل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ تیرے سے ماضی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کر کے آیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا کہاں گزاری؟ میں نے تجھے علم دیا تھا، بتا کہاں خرچ کیا؟ مال و دولت کیا تھا، بتا تو نے کہاں خرچ کیا؟ آیا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ اس کو حرام کاموں میں خرچ کیا یا حلال کاموں میں خرچ کیا؟ سوال تیرے سے مستقبل کے بارے میں نہیں ہوگا، بلکہ سوال تیرے سے ماضی کے بارے میں ہوگا۔ اپنی ماضی کا جائزہ لے کہ جو تیری زندگی گزر گئی وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزری یا نہیں گزری؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزری یا نہیں گزری؟
آج بڑی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ گناہ انسان کو تھوڑی دیر کی خوشی دیتا ہے اور دل کا سکون و اطمینان زندگی بھر کے لیے غرق کر دیتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل کبھی سکون سے رہ نہیں سکتا۔ 100% گارنٹی کے ساتھ یہ میرا دعویٰ ہے۔ آج ہم کتنی بڑی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم بالکل ایسے اس یقین کے ساتھ کہ بالکل جنت الفردوس میں جگہ مل گئے، بالکل سب بیڑا غرق کر کے رکھنے والے، بالکل نمازوں سے دور۔ مذہب اسلام کا ایک سب سے اہم رکن نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے، نماز، اور آج ہم نے اسی کو پسے پشت ڈال دیا ہے، پسے پشت۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ٹھار دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس سے بڑے مجرم کیا ہوں گے، اور اس سے بڑے پاپی کیا ہوں گے جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اس پیشانی کو رگڑ نہ سکے، اللہ کے سامنے اس پیشانی کو جھکا نہ سکے، اللہ سے مانگ نہ سکے۔ ایک وہ تھے کہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دیتا تھا، آج ہم ہیں مانگتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا، پھر قصوروار ٹھہراتے ہیں، اللہ کو ساری مصیبتیں ہمیں دینی تھی۔ ارے قصوروار ہم ہیں، مجرم ہم ہیں۔ جس طریقے سے مانگنا تھا نہ تو اس کا دل میں یقین ہے اور نہ ہمارے عمل ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ ہمیں دے دے۔ یقین ایسا بناؤ جیسا صحابہ نے بنایا۔ کیسا یقین؟ ایک قافلہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آیا، اب ان کا جو کھانے کا ساز و سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب وہ نوجوان پیارے کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پہنچ گیا، لیکن آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ قرآن کریم کی آیت تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس نوجوان کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑھی، رب کعبہ کی قسم، اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہا، واپس ہو گیا۔ واپس جانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آنے والی ہے۔ اس نے حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی درخواست نہیں کی، چپکا واپس چلے آئے، لیکن ابھی تھوڑی دیر گزری، دیکھتے کیا ہے، دونوں جوان ہیں، دو تھال لے کر کے آئے ہیں، ایک میں بھنا ہوا گوشت ہے اور ایک میں روٹیاں ہیں۔ تمام ساتھیوں نے کھانا کھایا اور کھانا جو بچ گیا کہا کہ چلو اس کو واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ کسی اور کو ضرورت ہو تو وہ اس کو دے دے۔ وہ ساتھی لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ
آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بہت مزیدار اور لذیذ کھانا تھا، یہ کھانا بچ چکا ہے، چنانچہ آپ اس کھانے کو واپس لے لیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ اتنے میں وہ نوجوان بھی آئے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ نہیں، بات یہ ہے انہوں نے مجھے آپ کے پاس کھانے کے لیے بھیجا، میں آیا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے قرآن کی تلاوت میں قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ چوپایوں کا رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ میرے دل کے اندر بھی یہ بات یقین کے ساتھ مصمم پختہ ہو گئی کہ جو اللہ درندے پرندے چوپائے کو روزی دینے کا مالک ہے وہ انسان کو بھوکا کیسے رکھ سکتا ہے۔ میں واپس ہو گیا کہ جو روزی جانوروں کو دیتا ہے، چوپائے کو دیتا ہے، وہ اللہ مجھے بھی رزق دے گا، ہمیں بھی روزی دے گا۔ میں نے یقین کے ساتھ واپس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انتظام خود فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا یہ یقین ہے، اگر انسان دل کے یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو اللہ ضرور نصرت و مدد کرے گا، لیکن آج میرا اور آپ کا ایمان و یقین ختم ہو چکا، یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہا۔ آج میرا اور آپ کا یقین اسباب پر ہے۔ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، کسی کو اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ اور تکبر ہے۔ اگر انسان تجھے یقین اللہ کی ذات پر ہوتا، اگر تیرا ایمان تیرا یقین وحدہ لا شریک کی ذات پر ہوتا، رب کعبہ کی قسم تو 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ کرتا، اس کے سامنے پیشانی کو رگڑتا اور مانگتا، کہتا اللہ تو ہے میرا مالک، تو ہے میرا خالق، تو ہے میرا رازق، تو واحد قہار ہے، تو جبار ہے، دینے والی ذات تیری ہے اور لینے والی ذات میری ہے۔ اس لیے آج میرا اور آپ کا یقین نہیں رہا، ہم نے مال اور اسباب پر یقین بنا لیا ہے۔ اس یقین کو وہاں سے ہٹا کر کے اللہ پر یقین رکھو، اللہ سے توکل کرو، اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے حکموں کو مانو، نماز کی پابندی کرو، ورنہ یاد رکھو میرے پیارو، اگر نمازوں کو چھوڑتے رہے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت ہو اور ہمارا ایمان سلب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ